السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ جنرل عاصم منیر نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں ایک پروقار تقریب میں بری فوج کے سربراہ کی حیثیت سے پاک فوج کی کمان سنبھال لی۔ کمان کی تبدیلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبکدوش ہونے والے آرمی چیف نے محدود وسائل کے باوجود ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی ذمہ داری پوری کرنے پر پاک فوج کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون کر کے انہیں بری فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی میں کمی اور عام عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے۔ پاکستان کو ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے $50 کروڑ موصول ہو گئے ہیں۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے آج کابل میں افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ سے سیاسی مذاکرات کیے۔ صدر اور وزیر اعظم نے مظلوم فلسطینی عوام کے جائز حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں الگ الگ واقعات میں اسرائیلی فورسز نے 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے نسل کشی رکوانے کے لیے عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ آج لاہور میں ناردرن نے سندھ کو 1 اننگز اور 55 رن سے ہرا کر قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اور قطر میں عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں ایکواڈور، سینیگال اور ہالینڈ اور قطر کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ جنرل عاصم منیر نے آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے دوران بری فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ سبکدوش ہونے والے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمان کی چھڑی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے کی، جو کمان کی تبدیلی کا مظہر ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے اکرم خان کاکڑ سے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ جنرل عاصم منیر پاک فوج کی کمان سنبھالنے والے 17ویں سربراہ ہیں۔ بری فوج کے سربراہ کے طور پر تقرری سے قبل عاصم منیر جی ایچ کیو میں کوارٹرز ماسٹر جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے گجرانوالہ کور کے کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دی اور انٹر سروسز انٹیلیجنس اور ملٹری انٹیلیجنس دونوں کی سربراہی بھی کی۔ جنرل عاصم منیر نے اعزازی شمشیر حاصل کر رکھی ہے۔ انہیں 2018 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں بری فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر جنرل عاصم منیر کو مبارکباد دی۔ میں جنرل سید عاصم منیر کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آرمی چیف کے عہدے پر پروموٹ ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر ایک حافظ قرآن ہونے کے علاوہ ایک بہت پیشہ ور، باصلاحیت اور اعلیٰ اصولوں کے کاربند افسر ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی قیادت میں فوج کامیابی کے نئے منازل عبور کرے گی اور ان کی تعیناتی فوج اور ملک کے لیے انشاءاللہ بہت مثبت ثابت ہوگی۔ سبکدوش ہونے والے آرمی چیف نے کہا کہ اس عظیم فوج میں خدمات سر انجام دینے کا اعزاز حاصل ہونا ان کے لیے باعث افتخار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس بہادر اور عظیم فوج میں نوکری کرنے کا موقع دیا، بلکہ اس مایہ ناز فوج کی کمان کا شرف بھی بخشا۔ اس 6 سالہ دور میں لائن آف کنٹرول پر اسکلیشن ہو یا ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کی چیلنجز ہوں یا قدرتی آفات کا مقابلہ، اس فوج نے ہمیشہ میری آواز پر لبیک کہا۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آج امن کا گہوارہ ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ انہیں پاک فوج پر فخر ہے جو محدود وسائل کے باوجود ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے
اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ اس سے قبل جنرل عاصم منیر اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو ٹیلی فون کیا اور انہیں فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا سربراہ بننا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ پاک فوج کو انتہائی پیشہ ورانہ اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک سربراہ ملا۔ وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی رہنمائی میں پاک فوج کی مادر وطن کے دفاع کے لیے صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ شہباز شریف نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وطن کے دفاع اور سلامتی اور دہشت گردی کے خاتمے سمیت سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں فوج کے نئے سربراہ کی رہنمائی اور مدد کرے۔ وزیر اعظم نے ملک کی سلامتی، تحفظ اور دفاع کے لیے آرمی چیف کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے جنرل سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بینکنگ اور کیپٹل مارکیٹس فرم جیفریز کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے فرم کو پاکستان میں اپنا دفتر کھولنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی حکومت کی جانب سے کیے گئے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال سے متعلق غلط معلومات پھیلا کر ملک میں بے چینی پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی نقصان کے باوجود اتحادی حکومت نے ملک کو گزشتہ 4 برس کی نااہلی کے نتائج کا شکار ہونے سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے اور لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ وفد نے وزیر اعظم کی قیادت میں اقتصادی چیلنجز کا مؤثر طور پر سامنا کرتے ہوئے ملک کے معاشی استحکام کی جانب سفر کو سراہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 ایڈیشنل ججوں کی توثیق کر دی ہے۔ ان ججوں میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل ہیں۔ صدر نے اس توثیق کی منظوری آئین کے آرٹیکل 175(a)(13) کے تحت دی۔ پاکستان ریلوے اور ٹیلی مارکس کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے ریلوے کے امور میں نگرانی، شفافیت اور جدت کو یقینی بنانے کے لیے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کے ڈیجیٹل نظام کے نفاذ کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر آج اسلام آباد میں ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ ریلوے کے وزیر نے اس موقع پر گفتگو میں کہا کہ یہ پاکستان ریلویز کے اقتصادی اور انتظامی امور کو ڈیجیٹلائز کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو مروجہ پرانے نظام سے ڈیجیٹل نظام پر لانا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر نے کہا کہ ای پی آر نظام نہ صرف وقت کی بچت کرے گا بلکہ پاکستان ریلوے کی کارکردگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب آمدنی اور اخراجات کی نگرانی کی جا سکے گی اور شفاف طریقے سے بولیوں کا عمل ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے معاملات بھی کمپیوٹرائزڈ ہو جائیں گے۔ داخلہ کے وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ گلوبل پبلک سیکیورٹی فورم کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان مختلف عالمی فورمز میں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے ہیں اور چین پاکستان اقتصادی راہداری نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے کی قسمت بدلنے والا منصوبہ ثابت ہوگا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت پاکستان میں چینی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کینیڈا پارلیمانی دوستی گروپ نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور پارلیمانی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس بات پر زور آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں پاک کینیڈا پارلیمانی دوستی گروپ کے اجلاس میں دیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی اور گروپ کے کنوینر ناز بلوچ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کو پاکستان اور کینیڈا کے تجارتی اور سفارتی تعلقات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں زور دیا گیا کہ جو پاکستانی طلباء کینیڈا میں وظائف پر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو پہلے ہی وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اجلاس نے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کینیڈا کی حکومت کے تعاون پر اس کی تعریف کی۔
اجلاس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے وزارت تجارت کی جانب سے سیمینارز منعقد کرنے کی تجویز بھی دی گئی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کے وزیر ساجد حسین توری نے کہا ہے کہ حکومت 10 لاکھ نوجوانوں کو ملازمتوں اور کاروبار کے لیے بیرون ملک بھجوا رہی ہے۔ آج پارا چنار میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہنرمند پاکستانی نوجوانوں کو ملازمتوں کے لیے جاپان، کوریا، رومانیہ، یونان، آذربائیجان، ایران اور عراق بھجوایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یونان میں پہلے سے رہائش پذیر 30,000 پاکستانیوں کو قانونی حیثیت دلوانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر اور افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی نے اپنے متعلقہ وفود کے ہمراہ آج کابل میں سیاسی مشاورت کی۔ اس موقع پر دو طرفہ اہمیت کے امور کے علاوہ تعلیم، صحت، تجارت اور سرمایہ کاری، علاقائی روابط، عوامی رابطوں اور معاشی اور سماجی منصوبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اس سے پہلے افغان دارالحکومت آمد پر افغانستان کے معیشت کے نائب وزیر عبداللطیف نظاری اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے مشن کے سربراہ عبید الرحمان نظامانی نے ہوائی اڈے پر ہنا ربانی کھر کا استقبال کیا۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے پاکستان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کی خواتین تاجروں کے درمیان روابط مستحکم کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کابل میں خواتین کے ایوان تجارت میں ایک سہرانے کے موقع پر کہی۔ معاشرے میں خواتین کے اہم کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر مملکت نے اعلان کیا کہ پاکستان ایسی مصنوعات کی درآمد کو ترجیح دے گا جن کا کاروبار خواتین کر رہی ہیں۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر آج افغانستان کی دارالحکومت کابل کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے مرحوم صحافی ضیاء الدین کو شعبہ صحافت میں ان کی خدمات پر ملک کا تیسرا بڑا سویلین اعزاز ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان آج ان کی پہلی برسی کے موقع پر تعزیتی ریفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ ریفرنس میں سول سوسائٹی کی شخصیات، صحافیوں اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں نے شرکت کی۔ احسن اقبال نے کہا کہ ان کی وراثت کو جاری رکھنے کے لیے مرحوم ضیاء الدین جیسے مزید صحافیوں کا منظر پر آنا وقت کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے نوجوان طلبہ کے لیے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں مرحوم ضیاء الدین کے نام پر ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے قیام اور نوجوان صحافیوں کی سہولت کے لیے صحافتی کورسز شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ضیاء الدین گزشتہ سال اس دن 83 برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ انسداد منشیات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما سید حسن مرتضیٰ کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ اجلاس میں منظور کی گئی ایک قرارداد میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گورنر راج اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آپشنز پر بھی غور کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اجلاس میں عوامی مینڈیٹ کو جمہوری انداز میں تحفظ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے ثقافت و قومی ورثہ انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایات پر خیبر پختونخوا میں سستا آٹا اسکیم پر عمل درآمد جاری ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں زونل آفس یوٹیلیٹی اسٹور حیات آباد کا اچانک دورہ کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے سستے آٹے کی فراہمی پر اربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے صوبے کے عام لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ بعد میں مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکریٹریٹ میں کلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ نااہل صوبائی حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور اب عوام وفاقی حکومت سے ان کے مسائل کے حل کی توقع کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران گلگت بلتستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے چیف اسکاؤٹ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ چیف کمشنر پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن سرفراز تامر نے حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن نوجوانوں کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان نے فلسطینی موقف اور ریفرنس کی عالمی سطح پر مسلمہ شرائط اور 1967 سے پہلے والی سرحدوں کی بنیاد پر امن معاہدے پر بات چیت پر آمادگی کی مکمل حمایت کی۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر نے اسرائیلی فوج کے ظلم و جبر اور غیر قانونی قبضے کے خلاف فلسطینی نصب العین کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ صدر نے کہا کہ اجتماعی آواز اور کوشش فلسطینیوں کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہو سکتی ہے اور امید ظاہر کی کہ انصاف ظلم و جبر پر حاوی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل 75 برس سے فلسطینیوں کے خلاف منظم پرتشدد کارروائیاں اور اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اسرائیلی تشدد کی حالیہ لہر اس سال اگست میں اس وقت دیکھنے میں آئی جب اس کی غزہ میں بمباری سے 17 بچوں سمیت 50 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی آزادی کی جدوجہد انہیں حق خود ارادیت کا موقع دینے تک جاری رہے گی اور پاکستان ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مظلوم فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ دن فلسطینیوں کو درپیش بدترین مشکلات کو اجاگر کرتا ہے جو وہ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے میں برداشت کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کی موجودہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور اس پر سزائیں نہ ہونے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کا تصفیہ طلب تنازع نہ صرف اخلاقی سوال پیدا کرتا ہے بلکہ عالمی امن پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں فلسطینی سفارت خانے نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایسا عالمی منصوبہ تیار کرے جس سے فلسطینی ریاست کی سرزمین سے قبضہ ختم کروایا جا سکے۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے سلسلے میں جاری پریس ریلیز کے مطابق سفارت خانے نے کہا کہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام صرف اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب مسئلہ فلسطین کو عالمی قوانین اور عرب امن اقدام کی قراردادوں کی بنیاد پر حل کیا جائے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نسل پرستی کا نظام نافذ کر رہا ہے اور فلسطینی عوام کے خلاف نسلی امتیاز عالمی برادری کے سامنے ہے، لیکن وہ دوہرے معیار کے تحت اس سے جان چھڑا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم عالمی قوانین کی یقین دہانیوں سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کر رہے اور ہم اس سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں مختلف واقعات میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 2 بھائیوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے شہری امور کے وزیر حسین الشیخ نے 2 بھائیوں کی شہادت کو سفاکانہ قتل قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کے نسل کشی روکنے کے لیے عالمی برادری سے فوری دخالت کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں موجود 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر کشمیریوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا ہے۔ حریت چیئرمین نے کہا کہ بھارت ایک مضمون منصوبے کے تحت قتل عام اور متنازع علاقے میں غیر مقامی لوگوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ذرائع کشمیر کی مسلم اکثریت حیثیت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ مسرت عالم بٹ نے جنرل عاصم منیر کو فوج کا نیا سربراہ اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین مقرر ہونے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی نئی قیادت میں پاک فوج مزید مضبوط ہو کر خطے میں پائیدار امن، خاص طور پر تنازع کشمیر کے حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے کامیابی کا سفر۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ قطر میں فیفا عالمی کپ ٹورنامنٹ میں اس وقت 2 میچ جاری ہیں۔ ایک میچ ایکواڈور اور سینیگال کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے میچ میں ہالینڈ اور میزبان قطر مد مقابل ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ناردرن کی ٹیم نے سندھ کی ٹیم کو 1 اننگز اور 55 رن سے ہرا کر قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے محمد جواد سے۔
پہلی اننگز میں ناردرن نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جبکہ سندھ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 284 رنز بنائے۔ آصف محمود اور فواد عالم واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے نصف سینچریاں سکور کی، لیکن ناردرن کی جانب سے موسیٰ خان اور عامر جمال کی سنسنی خیز کارکردگی اور 3 وکٹوں کے حصول نے سندھ کو کم سکور تک محدود کیا۔ اس کے بعد ناردرن کے محمد ہریرا نے کھیل کی ذمہ داریاں سنبھالی اور انہوں نے شاندار ڈبل سینچری سکور کی۔ عمر امین اور عمر وحید نے بھی سینچریاں بنا کر ناردرن کو مجموعی طور پر 593 کے مجموعی سکور تک پہنچایا۔ آج دوسری اننگز میں سندھ فواد عالم کی سینچری کے باوجود مقابلہ کرنے میں ناکام رہی اور اس طرح صرف 254 رنز سکور کر سکی، جبکہ ناردرن فاتح بن کر ابھری اور قائد اعظم ٹرافی اپنے نام کر لی۔ محمد ہریرا کو ٹورنامنٹ اور فائنل کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ریڈیو پاکستان لاہور FM 94 سپورٹس چینل پر میچ کا رواں تبصرہ نشر کر رہا ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے بھی عشائیے میں شرکت کی اور دونوں ٹیموں کے کپتانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم 17 سال بعد پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ میچوں کی تاریخی سیریز کی میزبانی کے لیے پرجوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کے لیے سازگار ترین ملکوں میں شامل ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستانی عوام کرکٹ کے لیے کتنے پرجوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت دورہ کرنے والی کرکٹ ٹیم کو مکمل سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے پاکستان کے دورے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ ٹیموں کی آمد سے مقامی کرکٹ اور پاکستانی ناظرین، شائقین اور عوام کو بھی فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورے کے لیے برطانوی ہائی کمشنر، حکومت پاکستان اور وزیر اعظم آفس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس نے اس موقع پر کہا کہ سیکیورٹی کے انتظامات پر اطمینان ہیں اور پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ٹیموں میں اچھا مقابلہ ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان کو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے $50 کروڑ مل گئے ہیں۔ وزارت خزانہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ فنڈ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو گئے ہیں، جن کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کی سماجی اقتصادی ترقی کے لیے تاجر برادری ناگزیر ہے۔ وہ ایوان صنعت و تجارت لاہور کے صدر کاشف انور کی قیادت میں ایوان کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ گورنر نے کہا کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں تاجر برادری کے کردار پر حکومت، بیوروکریسی، عوام اور معاشرے کے دیگر طبقوں کی طرف سے انہیں سراہا جانا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 302 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,373 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $221.66 اور قیمت فروخت $226.64، پاؤنڈ اسٹرلنگ $266.06 اور $272.06، یورو $230.42 اور $235.21 اور سعودی ریال قیمت خرید $58.91 اور قیمت فروخت $60.39۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,38,546 رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ 2022 استنبول فوٹو ایوارڈز کی دوسری نمائش آج سے انقرہ ترکیہ میں شروع ہو رہی ہے۔ نمائش میں اناتولو ایجنسی کے بین الاقوامی نیوز فوٹوگرافی مقابلے میں ایوارڈ جیتنے والی منتخب تصاویر کو رکھا جائے گا۔ نمائش کے دوران افغانستان میں تنازع سے متعلق انسانی داستانیں، امریکہ میں ریلیاں، ایران کی آبگاہوں میں پرندوں کی اموات اور داجستان میں تھائی بچوں اور ماؤں کی زندگیوں سے متعلق تصاویر پیش کی جائیں گی۔ یہ نمائش آئندہ ماہ کی 16 تاریخ تک جاری رہے گی۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں پینٹنگز کی نمائش جاری ہے۔ نمائش میں مختلف مصوروں کے 47 فن پارے رکھے گئے ہیں۔ نامور مصور ڈاکٹر راحت نوید مسعود نے APP سے گفتگو میں کہا کہ اس نمائش میں پاکستانی فن مصوری کے ہر قسم کے نمونے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فار آرٹ سیک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پاکستانی آرٹ کے کثیر جہتی کام کو دیکھا جا سکتا ہے اور جہاں فنکاروں کو اپنا فن متعارف کرانے کے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں۔
कराची के एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि चौथा अदबी मेला इस बात का सबूत है कि तालीमी और अदबी प्रोग्राम को अवाम में बहुत मकबूलियत हासिल है। फ्रेयर हॉल कराची में मेट्रोपॉलिटन के इश्तिराक से मुनक़िद किए गए अदबी मेले में उन्होंने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपनी इंतज़ामिया के तहत आने वाले पार्कों में तालीमी और अदबी सरगर्मियों का खैर मकदम करता है। लोक विरसा के ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा लोक मेला ज़ोरों शोर से जारी है। मेले में चारों सूबों के रवायती फ़नो सकाफ़त, दस्तकारियों, मूसीक़ी और खानों समेत अजीम सकाफ़त के मुख्तलिफ रंगों को पेश किया जाएगा। लोक मेले की अहम बात रवायती दस्तकारियों की नुमाइश है, जहां दस्तकार अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लोक मेला सूबाई सकाफती पेवेलियंस, लोक मूसीक़ी, पुतली तमाशा, दस्तकारियों के बाजार और दूसरे प्रोग्रामों पर मुश्तमिल है। ये मेला आइंदा माह की 4 तारीख तक जारी रहेगा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। पाकिस्तान और मलेशिया ने ताउन के मुश्तरका सूबों बिलखुसूस 5G साइबर सिक्योरिटी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। इत्तेफाक राय पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन आमिर अजीम बाजवा और मलेशियन कम्युनिकेशन और मल्टी मीडिया कमीशन के उबूरी चेयरमैन तानसरी मोहम्मद सलीम बिन फतेहुद्दीन के दरमियान आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात के दौरान हुआ। फरीक़ैन ने पाकिस्तान और मलेशिया के डिजिटल लैंडस्केप, बड़े इक़दाम और मुस्तक़बिल के मनसूबों के हवाले से बातचीत की। चीन की कंपनियों को पाकिस्तान में कारोबार शुरू करने की सहूलियात फराहम करने के लिए बीजिंग में चीन पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन सेंटर कायम किया गया है। सेंटर का इफ्तिताह चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक और बेल्ट एंड रोड इंडस्ट्रियल प्रमोशन एसोसिएशन के सदर जोंग शियाडोंग ने किया। हवाई में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फाल आतिश फिशां माउंट नौलोवा तकरीबन 40 साल बाद फट पड़ा है। लावे का बहाव ज़्यादातर चोटी के अंदर मौजूद है, लेकिन इर्द गिर्द के रहायशियों को अलर्ट कर दिया गया है और राख करने के खतरे के बारे में पेश की खबरदार किया गया था। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। आज सुबह सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, जोहराबाद, लाहौर एयरपोर्ट, हाफसाबाद, बहावलपुर एयरपोर्ट, मंगला और मुल्तान एयरपोर्ट धुंध के ज़ेर असर रहे, जबकि नारोवाल और सियालकोट में शदीद धुंध पड़ी। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्कर्दू में -6 रहा। इसके अलावा ज़ियारत में -5, अस्तौर और हुंजा में -3, इस्लामाबाद में 6, लाहौर में 8, कराची में 15, पिशावर में 5, कोयटा में -1, मुजफ्फराबाद में 5, गिलगित में -2 और श्रीनगर में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। जनरल आसिम मुनीर ने आज GHQ रावलपिंडी में एक पुरवकार तकरीब में बर्री फौज के सरबराह की हैसियत से पाक फौज की कमान संभाली। कमान की तब्दीली की तकरीब से खिताब करते हुए सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ ने महदूद वसाइल के बावजूद मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की जिम्मेदारी पूरी करने पर पाक फौज की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करके उन्हें बर्री फौज के सरबराह का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत महंगाई में कमी और आम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। सदर और वज़ीर आज़म ने मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ खुद इरादत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबे उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें तारिक आवान, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुक़द्दस रऊफ, कोऑर्डिनेशन एडिटर इलियास सफ्दर, मुदीर आला गजम्फर अजीज खोखर, निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। और ये पेशकश थी शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान की।
मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशा साकिब और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।